اور اس کتاب کی خوبی کے لیے یہی کافی ہے کہ اہل حدیث کو جس کتاب پہ مان ہے نا سیرت کی کتاب، وہ کون سی ہے؟ الرحیق المختوم، صفی الرحمان مبارک پوری، المتوفا 2006 عیسوی میں فوت ہو گئے 63 سال کی عمر میں، 1943 میں پیدا ہوئے تھے انڈیا میں. اور یہ کتاب الرحیق المختوم انہوں نے عربی میں لکھی تھی، پھر اس کا بعد میں اردو ترجمہ ہوا اور آج آپ کو ملتا ہے. اگرچہ اس کتاب میں بہت کمزوری ہیں. سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اس میں سیرت الرسول تو وہ لکھ رہے ہیں، غدیر خم کی حدیث، نبی علیہ السلام کا آخری خطبہ، وہ انہوں نے لکھا ہی نہیں ہے. حجۃ الوداع کا خطبہ لکھا ہے، لیکن جو 4 حدیثیں تھیں مسلم شریف کے اندر قرآن اور اہل بیت 6225 سے 6228 تک، وہ انہوں نے اس میں نہیں لکھی. پتہ نہیں نام دینے والوں نے کون سا انعام دیا ہے کہ اتنی بڑی حدیث، نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کا بڑا خطبہ جس کے اوپر امت کی یونٹی ڈیپینڈنٹ تھی، قرآن اور اہل بیت، اور اسی میں من کنت مولا فہذا علی مولا، وہ انہوں نے لکھے ہی نہیں اس سیرت میں. اس کے بعد کی باتیں لکھ دی، پہلے کی لکھ دی وہ اسکپ ہی کر دی ہے. بہرحال میرے بھائی، بے شک مولا کا معنی دوست بھی ہے، مولا کا معنی آقا بھی ہے، مولا کا معنی مددگار بھی ہے، مولا کا معنی غلام بھی ہے. لیکن ذرا آقا علیہ السلام کے فرمان پہ غور تو کریں. مفتی صاحب، کس نے آپ کو مفتی بنا دیا؟ کس نے آپ کو علامہ بنا دیا؟ آقا علیہ السلام نے اس کے ساتھ اضافت لگائی ہے، شرط لگا دی. فرمایا من کنتو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. پہلے آقا علیہ السلام نے ولایت کو اپنی طرف منسوب کیا، اپنی مثال دی، اپنی تشبیہ بیان کی کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. پتا چلا آقا علیہ السلام امت کے آقا بھی ہیں، صحابہ کے آقا بھی ہیں. تو اس لیے مولا علی علیہ السلام جو ہے، اگر وہ ان کو مولا کہا گیا تو وہ بھی آقا ہیں. اگر کہیں گے کہ دوست ہی ہیں تو مجھے بتائیں کون سا صحابی ایسا تھا جو آقا علیہ السلام کو دوست کہہ کے بلاتا تھا؟ بلکہ قرآن نے اس کی نفی کر دی. قرآن نے فرمایا سورہ حجرات میں کہ خبردار میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہو تو آوازیں بھی پست رکھو. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے مصطفیٰ کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا اور نہ ان کو اس طرح بلانا، پکارنا. ٹو بی فرینک، جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے اور پکارتے ہو. اگر ایسا کر لیا تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تمہارے سارے اعمال ایمان سمیت تباہ کر دوں گا اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہوگی. پتہ چلا آقا علیہ السلام صحابہ کے دوست نہیں تھے، صحابہ کے یار نہیں تھے، صحابہ کے آقا اور مولا تھے. حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. پتہ چلا اگر حضور کی ولایت، حضور کو مولا مان کے آقا کا معنی لیتے ہیں تو علی علیہ السلام، علی المرتضیٰ کو جب مولا مانیں گے تو اس کا معنی بھی آقا لینا پڑے گا. اس لیے کہ مولا علی علیہ السلام صحابہ کے آقا ہو گئے، اور آقا افضل ہوتا ہے، آقا اعلیٰ ہوتا ہے، آقا عرفہ ہوتا ہے. جو آقا ہو اس کا کوئی غلام بھی ہوتا ہے، جس کا کوئی غلام نہ ہو اس کا کوئی آقا نہیں ہوتا. یعنی ایک غلام ایک آقا، آقا وہی ہے جس کے غلام ہو. تو حضور علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کو، امامت کو اپنے ساتھ تشبیہ دے دی، اپنے ساتھ جوڑ دیا. بلکہ آگے فرمایا اللہم وال من والا وآت من آتا وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ. بلکہ فرمایا مولا تو بھی اس کا مولا بن جو علی کو مولا جانے، تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، تو اس کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے جو میرے علی کی مدد نہیں کرتا. اگر اللہ مولا ہے، اللہ مولا کا رولا ڈالتے ہو تو حضور کے فرمان کے مطابق اگر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے، اور نبی بھی سردار الانبیاء جس کے قدموں کی طفیل کائنات بنی، اگر آقا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تو اللہ بھی اسی کا مولا ہے جس کا علی مولا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آقا علیہ السلام نے جو فرمایا کہ علی مولا ہے تو علی آقا بن گئے. مفتی صاحب، کبھی آپ پاک بی بی کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، کبھی اس لیے تمہیں تکلیف اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ اس حدیث سے مولا علی علیہ السلام کی فضیلت جو ظاہر ہو رہی ہے، مولا علی علیہ السلام کی امامت، خلافت جو ظاہر ہو رہی ہے، مولا علی علیہ السلام جو ممبر کے اوپر آقا علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کے بلند کر دیا، ساری کائنات سے بلند کر دیا، سٹیج کے اوپر، ممبر کے اوپر ایک مصطفیٰ، دوسرے مرتضیٰ، ساری کائنات نیچے کھڑی ہے.
اور مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کر دیا، مولا علی علیہ السلام کو آقا بنا دیا، اس وجہ سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تمہیں مولا علی علیہ السلام کی عظمت، رفعت، فضیلت جو ہے وہ برداشت جو نہیں ہوتی، منظور جو نہیں، اندر حسد جو ہے، بغض جو ہے